ناظرین محترم، پروگرام شان رمضان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز شاعر، ادیب اور ماہر تعلیم جناب پروفیسر منظر ایوبی سے، ان کے بچپن کے حوالے سے، یعنی روزہ اور ماں کے حوالے۔ اچھا منظر ایوبی صاحب، اب آ گیا مرحلہ، روزہ رکھ لیا، ظہر کا وقت آ گیا، اب روزے کی شدت آپ پر غالب آ رہی ہے۔ اب یہی ماں باپ نگرانی کر رہے ہیں کہ بچہ جو ہے، نہیں بچہ باہر ہے اب گھر سے، اب گیا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو ساتھ کوئی ہم عمر ہیں بھائی بڑے ہمارے بھائی بھی تھے، وہ ہمارے بھائی بھی ہیں۔ اب یہ کلائمیکس ہے، اب ہم پہنچے نماز پڑھنے کے لیے، ہم نے نماز پڑھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ہماری عمر کے لوگوں نے مٹی کے بدنے ہوتے تھے، بدنے کہلاتے تھے، لوٹوں کو بدنے لوٹوں کو بدنے کہتے تھے مٹی کے، کیا اچھا لفظ وہ کسی نے بھر کے رکھ دیے تھے طاق میں اندر کے حصے میں مسجد کے۔ میں نے دیکھا کہ بھئی یہ کیا چکر ہے، دیکھا تو بھئی ہر طاق میں ایک بدنہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا، وہ غالباً پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے شام کے لیے رکھا تھا، افطار کے لیے، کہ بغیر بس کے ٹھنڈا ہو کیا جائے۔ اچھی بات ہے، واہ واہ۔ ہو ہم نے کہا بھائی، ہمارے ساتھ کے دوست بھی ہم نے کہا بھائی کیا کر رہے بھائی، ہمارے دوست نے کہا، ہم نے کہا یار پیاس لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، کیا خیال ہے؟ نہیں، فوراً خیال آیا امی نے کیا کہا تھا۔ واہ واہ، یعنی فوراً خیال آیا امی نے کیا کہا تھا۔ امی نے کہا تھا بیٹا یہ روزہ میرے لیے نہیں ہے، جس کے لیے رکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اب تم جانو۔ اب دیکھیں منظر صاحب، بچوں کی تربیت میں، جب مسلمان بچوں کی تربیت میں ابتدائی سے یہ بات ڈال دی جائے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو ہمیں بے شمار برائیوں، مکروہات اور ممنوعات سے ہم اس لیے بچ جاتے ہیں کہ ہمارے لاشعور میں ایک آواز آتی ہے، وہ آواز ہماری ماں کی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ برا کام ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جی، اب افطار کا وقت کیا ہوا، ہم نے کیا کیا، ہم نے دیکھا کہ بھائی بھی یہ دیکھ رہے ہیں، دور رہ رہے ہمارے ساتھی تھے، ہم نے گال رکھ دیا اس پر۔ اچھا، ٹھنڈا لینے بدنے کا جو پیٹ ہے نا اس پر گال رکھا، ٹھنڈا محسوس ہوا، چمکتی پیدا ہوئی، مجھے بڑا سکون سا ملا۔ اس کے بعد دوسرا گال میں نے رکھ دیا اس پر، مجھے سکون ملا۔ میرے بھائی یہ سمجھے کہ شاید پانی پی رہا ہے، وہ آئے بھاگ کے مجھے پیچھے سے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ ارے میں کیا بھائی کچھ بھی نہیں، میں ذرا کچھ محسوس کر رہا تھا۔ ارے امی نے کیا کہا ہے، انہوں نے بھی یہی کہی بات۔ یہ اس طریقے سے کوئی پیاس اس طریقے سے بجھائی جاتی ہے، تم سے کہا تھا اللہ دیکھ رہا ہے۔ واہ واہ بھائی پھر ہم نے کہا او بھائی جان نے بھی یہ کہا، ہم نے کہا آپ امی سے یہ نہ کہیے گا کہ ہم نے یہ حرکت کی ہے یہاں پر، خدا گواہ ہم نے پیا نہیں ہے، ہم نے روزہ نہیں توڑا ہے، ہم نے روزہ نہیں توڑا ہے۔ تو کہنے لگے اچھا کوئی بات ہے۔ اچھا مطلب اب شام کا وقت آیا اور یہ عزیز و اقربا اور جب جمع ہو گئی، ہار لے کے ہار لے کے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، صاحب آنا گیا، اچھا طرح طرح کی یعنی اشیاء خورد نوش جو تھی وہ کافی، یعنی پکوڑے جو اہتمام ہوتا ہے، کیا پکوان میں ساری چیزیں رکھی گئی، خوشی کا عالم ہے۔ حویلی کے سارے لوگ آ گئے، بچوں کو بٹھایا گیا، یعنی وہ جو آج کل جیسے ہم دیکھتے ہیں نا سالگرہ کے موقع پر جیسے۔ جی، اب تو ہمارے یہاں روزہ عجیب بات ہے، ہم اپنی قدروں کو بھولتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک اسلامی حیثیت سے بھی بڑا اہم دن ہوتا ہے، بچے کا پہلا روزہ رکھنا، اس پر تقریبات نہیں ہوتی، کم ہوتی ہیں، سالگرہ پہ زیادہ ہوتی ہیں، بالکل سالگرہ کا جیسا۔ اچھا منظر صاحب، یہ روزہ آپ نے رکھ لیا، یہ تو اس وقت اب تو بڑے پیکٹس اور تحائف اور بڑے خوبصورت ریپر کے ساتھ دیے جاتے ہیں، کھیل کھلونے، ٹوائز۔ اس زمانے میں کیا دیتے تھے بچوں کو؟ بچوں کو تو بس پیسے، سکے وکے، یہی بس سکے دیا کرتے تھے اس زمانے میں۔ تھا کیا یہ اصل میں، کوئی یہی نوٹ تو کم ہی تھے، یہ سکے تھے روپے کے، یہ روپے بھی کم، ہاں، چونی دونی اٹھنی دے، یعنی 1 روپیہ تو بہت بڑی چیز ہے، عیدی مل جایا کرتی تھی۔ بس یہ تھا کہ عید پر اگر بزرگوں میں کسی نے عیدی نہیں دی تو ہم زبردستی مانگتے تھے کہ ہمیں عزت کرتے تھے۔ ہماری پھپھی تھے، انہوں نے ہمیں 1 روپیہ عید کی عیدی دی تو ہم خاموش ہو گئے، تو تم نے نہیں کی، ہم سے دوبارہ مانگا نہیں، یعنی انہوں نے باقاعدہ ان کو یہ خیال آیا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ نیک مانگنے کا ایک رواج تھا کہ ضد کر کے، اب بھی ہماری بیاہ شادی میں بعض نیک ایسے ہیں جس میں بحث مباحثہ ہوتا ہے کہ زیادہ دیں زیادہ دیں۔ اچھا ہم واپس ذرا ماں کی طرف آ جاتے ہیں۔ پہلے روزے نے، اس کے بعد آپ کو مزید روزے رکھنے کی اللہ نے توفیق دی، آپ کی ذاتی شخصی کردار پر
اس ایک روزے نے کیا اثرات مرتب کیے؟ یہ اثرات مرتب یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہمارا ایسے ہم نے ہر سال 2-3 ہم روزے رکھنے لگے. جب روزے وہ عمر آئی جب روزہ فرض ہو جاتا ہے تو آپ یقین کیجئے گا کہ جوانی تک واہ یعنی اس روزے کی میں لذت دیکھیے. اور ہماری والدہ ماجدہ مرحومہ اللہ غرض رحمت کرے ان کی وہ تربیت وہ ایسی بیٹھ گئی کہ بھئی یہ تو ہم اللہ کے لیے ہے, ہم یہ ضرور عبادت کریں گے, چاہے دوسرے فرائض کی سفر میں ہو ادائیگی میں ہم کوتاہی برتے, لیکن روزے کے معاملہ میں ہم بڑے ساتھ سب لوگ کہا کرتے تھے اعزا ہمارے یار یہ روزے بڑے پابندی کے ساتھ رکھتا ہے, تو اس پر کہا جاتا تھا نماز بھی پڑھتا ہے. اچھا اچھا روزہ بغیر نماز کے فاقہ. اچھا ایک یہ چیز ہو گئی تھی, ایک یہ بھی ہمارے ذہن میں بٹھایا گیا تھا بیٹا اگر 5 وقت کی نماز نہ پڑھی روزے کے ساتھ یا تراویح 20 نہ پڑھی, خاص طور پہ 20 یہ بھی بتا دوں کیا بہت اچھی بات کر رہے ہیں. 20 تراویح نہ پڑھی. دیکھیں بہت اچھی بات کر رہے ہیں کہ اب یہ تو ماشاءاللہ ہے رجحان کے لوگ روزہ رکھتے ہیں جی, لیکن اب والدین کی طرف سے بھی شاید اتنی تاکید نہیں ہوتی کہ 5 وقت کی نماز پڑھو اور تراویح پڑھو. جب آپ کے بچپن میں اور آپ کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی گئی ہے تو آپ کی زندگی آگے چل کر جس طرح آپ نے گزاری ہے تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے معاشرے میں ایک صالح آدمی کے طور پر. اچھا آپ یہ بتائیے ماں کی وہ کون سی نصیحت ہے یا نصیحتیں ہیں جس کو آپ نے زندگی میں نشان منزل سمجھا اور ہمیشہ اس پر عمل کیا؟ ہماری والدہ ایک نصیحت یہ کرتی تھی کہ بیٹا سچ بولنا. واہ, سچ کی انہوں نے تربیت دی, تعلیم دی ہم کو ہمیشہ. حق بات کہو گے مشکل مراحل آئیں گے, واہ واہ, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان رکاوٹوں کو دور کرنے والا ہے. واہ واہ, چاہے مرتے دم تک بیٹا تم پر کیسا ہی کڑا وقت پڑے مگر حق بات کہنا, سچ بولنا. جھوٹ سے نفرت دلائی انہوں نے, ہمیشہ یہ بات کہتی تھی چاہے تمہیں کتنا نقصان برداشت کرنا پڑے جھوٹ مت بولنا بیٹا. اچھا مجھے یہاں آج مجھے یاد ہے کہ میں صرف یہ میری ماں کا کمال ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. سبحان اللہ, سبحان نہیں بولتا جھوٹ, چاہے کتنی ہی بڑی مصیبت آ جائے میں جھوٹ نہیں بولتا, اس لیے کہ ماں نے کہا تھا. دیکھیے منظر صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے, مقام ابوا پر پہنچے تو میرے رب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ ماجدہ کی قبر دکھائی. آقا دو جہاں وہاں کھڑے ہو گئے. جب وہاں کھڑے ہو گئے تو کچھ دیر کے بعد صحابہ کرام نے دیکھا کہ میرے آقا کی پلکیں بھیگی اور آنسو ان کی پلکوں سے گال مبارک سے نیچے نکلنے لگے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھے میری ماں کی شفقتیں بہت یاد آ گئی. یہی ہوتا ہے. تو یہ جو ماں ہے نا منظر صاحب, یہ آپ کی کیفیت نہیں ہے. اگر آپ ماں کو اس کے پورے وجود کے ساتھ اس کی مہربانیوں کے ساتھ دیکھیں تو انسان سمجھتا ہے کہ جس جگہ پر بھی ماں ہے, اگر کسی شخص میں میرا مشاہدہ کمی آپ پائیں نا تو آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے پاس والدہ کے پاس وقت گزارنے کی مہلت کم نہیں. تو یہ جو ماں ہے اس نے آگے چل کر آپ کی شادی ہو گئی. کہا جاتا ہے جب شادی ہو جائے تو پھر ماں سے رشتہ ذرا کمزور پڑ جاتا ہے چونکہ زندگی میں شیئر کرنے کے لیے ایک اور خاتون آ جاتی ہے. لیکن ہمارے ساتھ نہیں ہوا. اچھا ماں نے آپ کی بیوی کو کبھی بہو کی طور پر دیکھا یا بیٹی کی طور پر دیکھا؟ اچھا ایک تو یہ کہ رشتے میں خود میری خالہ کی لڑکی تھی, ان کی بھانجی تھی, تو اور ہمارے ساتھ ہی پلی بڑی بھی تھے, خاندان بھی پلی بڑی تھی. ان کے ہمارے خالو جو تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا, تو وہ ساس بہو والا معاملہ نہیں بالکل بیٹی. اچھا اب بالکل ہم 5-4 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں. یہ فی زمانہ بدقسمتی سے ہم ماں باپ کی عزت کرنے سے گریزاں ہیں. یہ وقت نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کریں, قرآن کریم کی آیات بیان کریں کہ جس میں ماں باپ کے بارے میں کیا کیا لکھا گیا ہے. نئی نسل کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو شادی ہوتی ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں, جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں؟ اب تو بات یہ ہے کہ ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤسز میں یا ایدھی ٹرسٹ میں چھوڑ آتے ہیں, خاص کر ماں کو. جی میں تو صاحب رضوان بھائی کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں وہ بھی میری ماں تھی کہ اسے مجھے اللہ کا یعنی خوف دلا کے یعنی میری زندگی کو کامیاب کیا ہے.
دوسری یہ کہ میری ماں تو دل آزاری بھی برداشت نہیں کرتی تھی. بیٹا زندگی میں دل آزاری نہ کرنا کسی کی, دل نہ دکھانا, یہ سمجھ لینا, دل نہ دکھانا یہ بہت بڑا کام, یہ بہت بڑا گناہ ہے. واہ 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 واہ. تو میں تو اب بھی کام جاتا ہوں اس کی. اور آج کل کا تو عالم یہ ہے کہ والدین, ارے بھائی اور جوان اولاد ہے, ٹھیک ہے بچے ہیں, ان کی اپنی بھی یعنی مجبوریاں ہوتی ہیں, سب ہیں اپنے بچوں کے ساتھ میں, لیکن ہمارا تو یہ تھا کہ ہم صبح کو اٹھتے تھے تو سلام کرتے تھے. ہم صبح کو دفتر جانے سے پہلے امی کے پاس ضرور جاتے تھے, امی ہم جا رہے ہیں, اچھا بیٹا جائیے. ہم جب شام کو لوٹ رہے تو رات کے 12 بجے تک اگر نہیں لوٹے آئے تو دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے, خالہ کیا کس کا انتظار ہے, خالہ کیوں بیٹھی ہوئی, میرا بیٹا نہیں آیا ابھی تک, آج منظر نہیں آیا. ارے خالہ منظر تم اولاد والا ہے, میرا بیٹا اب 11 بج گئے, میرا 3 بیٹے. ارے یار اس زمانے میں کیوں ہو گیا, سب ختم ہو گیا, یہ خواب و خیال ہے. کون سے ایسی ماں باپ ہے آج کل, نہ بتائیے. وہ کیا بات تھی, اس لیے کہ اولاد باپ سے محبت کرتی تھی, اور مائیں جو تھی وہ ابا اولاد سے محبت کرتی تھی. یہ سب کچھ ہے. دل آزاری تو بڑی چیز ہے. منظر صاحب ایسی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اس کو اور آگے بڑھائیں. لفظ دل آزاری نے سے جو آج کے عہد حاضر کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں کتنی مدد مل سکتی ہے, وقت ملا تو کبھی آپ سے اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے. ناظرین محترم, پروفیسر منظر ایوبی صاحب کی باتیں آپ نے سنی. 80 سال سے زیادہ عمر کے آدمی ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ ماں, لفظ ماں اپنے پوری مانویت کے ساتھ ان کے رگ و پے میں اتری ہوئی ہے. آج اگر ہم اپنے ماں باپ کی, ماں اور باپ دونوں کی, اور خاص کر ماں کی عزت کر لیں اور ان سے محبت کر لیں, اور ایک لفظ آج ضرور اس پروگرام سے لے کر جائیے, آپ کی ماں بھی کہتی ہوگی کہ کسی کی دل آزاری نہ کرنا. اگر ہم نے دل آزاری کرنا چھوڑ دی تو یقین جانیے آج ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں, جس ملک میں رہ رہے ہیں, ان کے مسائل سے نجات پالیں گے. پروگرام کے اختتام پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, محبت کیجیے, محبت کیجیے اپنے اہل و عیال سے, اپنے والدین سے, دوستوں, رشتہ داروں, واقف کاروں, پڑوسیوں سے, کہ یہ جو محبت کا جذبہ ہے یہ فرد واحد کی ذات پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر پوری سوسائٹی, پورے معاشرے اور سماج پر بڑے گہرے اور خوشگوار اثرات مرتب کرتی ہے. اپنے میزبان رضوان صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.